بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون۔ محترم سامعین اور معزز ناظرین، کل ہمارا جو ٹاپک تھا وہ تھا اصطلاحات حدیث۔ آج ہمارا موضوع ہے تدوین حدیث۔ تدوین حدیث کسے کہتے ہیں؟ اس کا لغوی معنی تدوین کا ہوتا ہے کہ مختلف بکھری ہوئی چیزوں کو ایک جگہ جمع کر دینا۔ بکھری ہوئی چیزوں کو جمع کرنا تدوین کہلاتا ہے۔ جس طرح ایک شخص، ایک مصنف، وہ اپنی سوچ اور فکر جو مختلف موقعوں پر اسے آتی ہے، اپنے بکھرے ہوئے خیالات انہیں ایک کتاب میں جمع کر دیتا ہے، اسے بھی تدوین کہا جاتا ہے۔ دیوان کا لفظ آپ نے سنا ہوگا۔ عموماً شاعروں کے دیوان ہوتے ہیں، یہ فلاں کا دیوان غالب ہے، یہ فلاں کا دیوان ہے۔ ان کے جو مختلف اشعار جو مختلف وقتوں میں ان کے ذہنوں میں آئے، انہوں نے کہیں محفوظ کیے، ان سب کو ایک کتاب میں جمع کر دیا جاتا ہے، تو اس کو دیوان کہا جاتا ہے۔ تو تدوین کا معنی ہے بکھری ہوئی چیزوں کو جمع کرنا۔ تدوین حدیث کا مطلب ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو جمع کرنا۔ احادیث کیسے جمع ہوئی ہیں، کس کس دور میں کس کس طریقے سے جمع ہوئی ہیں، اور اسے ہی دوسرے معنوں میں حفاظت حدیث کہا جاتا ہے کہ حدیث کی حفاظت ہوئی ہے۔ ایسا نہیں کہ یہ کوئی غیر معتبر چیز ہو جو ہمارے پاس محفوظ انداز سے نہیں پہنچی، بلکہ حدیث کی حفاظت ہوئی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کی گواہی دی ہے کہ ہم نے حدیث کو محفوظ کیا ہے۔ سورہ ہجر کی آیت ہے، عموماً آپ سنتے رہتے ہیں قرآن کریم کی حفاظت کے حوالے سے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ یقیناً ہم نے ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس ذکر کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو یہاں سے عموماً لوگ قرآن کریم کو مراد لیتے ہیں۔ قرآن کریم بھی مراد ہے، لیکن یہاں قرآن کریم کا نام نہیں لیا کہ صرف قرآن محفوظ ہے، بلکہ فرمایا کہ انا نحن نزلنا الذکر، ہم نے اس ذکر کو نازل کیا ہے۔ ذکر کا معنی ایسی چیز جس سے نصیحت پکڑی جائے، جس سے اللہ کو یاد کیا جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کو ذکر کا لفظ دیا ہے، وحی کو۔ ایک دفعہ ایک شخص کہنے لگا، جی دیکھیں آپ حدیث کی بات کرتے ہیں، قرآن کی تو حفاظت ہوئی ہے، تو آپ قرآن سے کیوں دلیل پیش نہیں کرتے؟ آپ مجھے صرف قرآن سے دلیل پیش کریں، کیونکہ قرآن کی حفاظت ہوئی ہے، حدیث کی تو حفاظت نہیں ہوئی۔ میں نے اسے کہا کہ آپ کو کس نے کہا کہ قرآن کی حفاظت ہوئی ہے؟ کہنے لگا قرآن میں لکھا ہے۔ میں نے کہا آیت پڑھ کے سناؤ۔ آیت پڑھی، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے ذکر کو نازل کیا ہے۔ میں نے کہا بھائی اس میں تو قرآن کا ذکر نہیں، ذکر کا ذکر ہے، ذکر کا تذکرہ ہے کہ ہم نے ذکر کو نازل کیا ہے۔ اب جو چیز ذکر ہے اس کی اللہ نے حفاظت کی ہے، اور جو چیز ذکر ہے وہ اللہ کا نازل کردہ ہے۔ تو ہم قرآن سے ہی پوچھتے ہیں دوسرے مقام پر کہ ذکر کون کون سی چیز ہوتی ہے، کیا صرف قرآن ذکر ہے یا کوئی اور چیز بھی ذکر ہے؟ سورہ طٰہٰ کی آیت پڑھیں، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا نماز کو میرے ذکر کے لیے قائم کرو، نماز کو میرے ذکر کے لیے قائم کرو، یعنی نماز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے۔
تو ہم دیکھ لیتے ہیں جی نماز شروع کرتے ہیں، کہاں سے شروع کرنی، نماز کہاں سے شروع کرنی ہے؟ اللہ اکبر کہہ کے، اس کے بعد کیا پڑھنا ہے؟ سبحانک اللہ پڑھنا ہے یا اللہم باعد بینی پڑھنا ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ نماز میں اللہ کا ذکر ہی کیا جاتا ہے، نماز میں ذکر کے علاوہ کوئی چیز نہیں۔ تو نماز کا آغاز ہی اس ذکر سے ہے جس کو آپ ذکر ماننے کے لیے تیار ہیں۔ آپ کہتے ہیں قرآن ہی ذکر ہے۔ سبحانک اللہ یا اللہم باعد بینی قرآن میں نہیں ہے، کس میں ہے؟ حدیث میں ہے نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہے۔ تو نماز کا آغاز ہی اس ذکر سے ہوا جسے حدیث کہتے ہیں۔ تو قرآن کے ساتھ ساتھ حدیث بھی ذکر ہے۔ اس کے بعد ہم نے سورۃ الفاتحہ پڑھی، اس کے بعد کوئی اور سورت پڑھی، پھر ہم رکوع میں جاتے ہیں سبحان ربی العظیم، اور دیگر دعائیں رکوع کی ہیں، پھر رکوع سے کھڑے ہوتے ہیں سمیع اللہ لمن حمیدہ، ربنا ولک الحمد، اور باقی دعائیں ہیں۔ پھر سجدے میں جاتے ہیں، سجدے کی دعائیں ہیں، پھر تشہد کی دعائیں ہیں، تشہد، پھر درود پڑھتے ہیں، درود کے بعد دیگر دعائیں ہیں۔ تو یہ ساری کی ساری قرآن میں نہیں ہیں، یعنی ذکر کا یہ حصہ قرآن میں نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کے علاوہ بھی ذکر ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ذکر کو ہم نے نازل کیا ہے اور اس ذکر کی حفاظت بھی ہم ہی کرنے والے ہیں۔ کیا کوئی مسلمان کہہ سکتا ہے کہ نماز کے طریقے کی حفاظت نہیں ہوئی ہے یا نماز محفوظ طریقے سے ہم تک نہیں پہنچی ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مشکوک نماز پڑھ رہا ہے۔ یقیناً نماز کی بھی حفاظت ہوئی ہے اور محفوظ طریقے سے ہم تک پہنچی ہے۔ اور حفاظت کیسے حیرت انگیز انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائی، انسان حیران رہ جاتا ہے۔ ہم سجدہ کرتے ہیں، سجدے میں ہم اپنے پاؤں کو اور ایڑیوں کو ملا کر کھڑا کرتے ہیں۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز کا طریقہ بہت سارے صحابہ کرام نے بیان کیا ہے۔ عموماً آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں نماز پڑھ رہے ہوتے، جماعت کروا رہے ہوتے، تو صحابہ کرام دیکھتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نماز پڑھا رہے۔ لیکن سجدے میں ایڑیوں کو ملا کر کھڑا کرنا، اس کا ذکر مسجد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول نہیں ہوا، حالانکہ آپ مسجد میں بھی ایسے ہی نماز پڑھتے تھے۔ دن کی کسی نماز میں منقول نہیں ہوا، کسی مرد صحابی نے اس کو نقل نہیں کیا، بلکہ اس کو نقل کیا ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے، صحیح ابن خزیمہ میں حدیث موجود ہے۔ اور کس طرح نقل کیا ہے؟ اہتمام کے ساتھ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کیسے پڑھ رہے ہیں میں دیکھوں اور بیان کروں، ایسے نہیں، بلکہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک دن بیان کرتی ہیں، میں سوئی ہوئی تھی، اچانک میں بیدار ہوئی، میں نے دیکھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر پر نہیں ہیں۔ میں پریشان ہوئی کہ آپ کہاں ہیں؟ اندھیرے میں، اندھیرا تھا، کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اب یہ صحیح حدیث ہے، بعض لوگ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور اتنا تھا کہ کمرے میں جو گری ہوئی سوئی بھی مل جاتی تھی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، چلو ہم تو ان کے بقول ہم تو گستاخ ہیں، شاید ہمیں نظر نہیں آتا نور، چلو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کو تو نظر آنا چاہیے تھا نا، وہ نور محسوس ہونا چاہیے، نور ہدایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، کوئی شبہ نہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بستر پر نظر نہیں آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور بالکل اندھیرا تھا، کوئی چراغ بھی جل نہیں رہا تھا۔ تو وہ کہتی کہ میں نے ہاتھ مارا، ٹٹولا کہ مجھے بستر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں دور ہو گئے ہیں، نظر آئیں، یا کمرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں، چھوٹا سا حجرہ تھا۔ تو کہتی ہیں کہ اچانک میرے ہاتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں مبارک پاؤں پر پڑے، تو میرا ہاتھ جب لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں پاؤں جڑے ہوئے تھے اور کھڑے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایڑیاں بھی ملی ہوئی تھیں۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں تھے، نماز پڑھ رہے تھے۔ اندازہ کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے سجدے میں دونوں پاؤں کے کھڑا کرنے کی کیفیت جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے محفوظ کر کے ہم تک پہنچائی۔ دیکھنے والا کوئی اس طرح نہیں دیکھ رہا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو دیکھوں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سوئی ہوئی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انہیں جگایا جاتا ہے۔ جب جاگتی ہیں تو ایک اور سبب پیدا ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پاس موجود نہیں ہیں، پھر ان کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ میں ہاتھ لگا کے دیکھوں کہ کہیں قریب قریب ہیں،
پھر ان کے ہاتھ اس اندھیرے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر پڑتے ہیں، انہیں معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم اس حالت میں ہیں، اور پھر وہ بعد میں امت کو بیان کرتی ہیں اور تا قیامت نماز ہمارے پاس محفوظ ہو کر پہنچتی ہے۔ اس قدر حفاظت ہوئی ہے حدیث کی بھی۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ صرف قرآن کی حفاظت کا نظریہ درست نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن میں قرآن کی حفاظت کی بات نہیں کی، بلکہ فرمایا انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، ہم نے ہی ذکر کو نازل کیا ہے۔ ذکر سے مراد وحی الہی ہے۔ قرآن کے علاوہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی آتی تھی۔ یہ کچھ باتیں انشاءاللہ ہم کر پر چھوڑیں گے۔ کل ہمارا جو ٹاپک ہے وہ حجیت حدیث ہے۔ حدیث وہ حجت شرعی، دلیل شرعی ہے کہ نہیں، اس سے دین اور شریعت کے مسائل استنباط ہوتے ہیں کہ نہیں، یہ ہمارا کل کا ٹاپک ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ حدیث کی حفاظت ہوئی ہے۔ تدوین حدیث کا مطلب حفاظت حدیث بھی ہے، کیونکہ جب کسی چیز کو جمع کر لیا جاتا ہے تو وہ محفوظ ہو جاتی۔ جس طرح قرآن کریم کی تدوین اور اس کے جمع کرنے کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں قرآن کریم کو جمع کیا گیا۔ سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈیوٹی لگائی گئی کہ جن جن صحابہ کرام کے پاس سینوں میں محفوظ ہے، یا جن کے پاس لکھا ہوا کسی چمڑے کے ٹکڑے پہ لکھا ہوا ہے، کسی ہڈی پر لکھا ہوا، جیسے جیسے کسی کے پاس لکھا ہوا ہے وہ سب کو جمع کر دیں تاکہ دو گتوں کے درمیان جمع ہو جائے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ صحابہ کرام کثرت کے ساتھ شہید ہو رہے ہیں مختلف جنگوں میں، تو قرآن کریم کا کوئی حصہ خدا نہ خواستہ وہ ضائع نہ ہو جائے، محفوظ ہونے سے نہ رہ جائے۔ تو پھر اس کو سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جمع کیا مختلف صحابہ کرام سے، ایک کتاب کی صورت میں، اس کو کہتے ہیں تدوین قرآن، قرآن کریم کو جمع کرنا۔ بالکل اسی طرح حدیث کی بھی تدوین ہوئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں بھی حدیث کو لکھا جاتا تھا۔ صرف یہی نہیں کہ حدیث کو بعض لوگ مستشرقین جو ہیں، جو کفار ہیں، اسلام کے دشمن ہیں، وہ تو یہ اعتراض کرتے ہی کرتے ہیں کہ دیکھو جی آپ کے دین کا ایک بڑا سورس وہ حدیث ہے، اور حدیث جو ہے وہ 150-200 سال بعد لکھی گئی۔ جو مشہور ائمہ حدیث ہیں، امام بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، امام مالک، امام دارمی وغیرہ، یہ 150-200 سال بعد انہوں نے جمع کرنے کا کام شروع کیا ہے۔ لہٰذا 150-200 سال کا گیپ آ گیا ہے تو حدیث محفوظ کیسے رہی؟ یہ ان کی بات سراسر غلط ہے، اور یہ بات کئی مسلمان بھی کرتے جو حدیث کا انکار کرتے ہیں۔ اس حوالے سے بھی ہمارا اگلا لیکچر آ رہا ہے، ٹاپک ہوگا ہمارا کہ انکار حدیث کیا ہے، اس کی وجوہات کیا ہیں، اس کا رد ہم نے کیسے کرنا ہے۔ تو بہرحال حدیث کو محفوظ کیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی حدیث کو محفوظ کیا جاتا تھا۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیان کرتے ہیں، یہ صحیح بخاری وغیرہ کی حدیث ہے، کہ میں نے ایک انصاری صحابی کے ساتھ باری مقرر کی ہوئی تھی، کننا نتناوب النزول علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس باری باری آیا کرتے تھے۔ ایک دن میری باری ہوتی تھی، میں آتا، سارا دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہتا، جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے، جو کچھ آپ کر کے دکھاتے، سب کچھ میں محفوظ کرتا۔ شام کو جا کر اپنے انصاری ساتھی کو سب کچھ بیان کرتا۔ اگلے دن انصاری ساتھی آتا، میں بازار میں جا کر اپنا ذریعہ معاش جو اس کو اختیار کرتا، کمائی کرتا، بیوی بچوں کے لیے مال کماتا اور کھانے پینے کا بندوبست کرتا۔ اگلے دن انصاری آتا، وہ اس طرح کرتا۔ تو باری مقرر کی ہوئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث ایسی نہ ہو جو ہم سے رہ جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمائیں گے، کسی دن کسی نہ کسی کو تو معلوم ہوگا دونوں میں سے، وہ دوسرے کو شام کو بتا دے گا۔ تو حدیث کی اس طرح حفاظت ہوئی ہے، ایسے نہیں کہ بس ٹھیک ہے جس کے پاس جو آ گیا لے لیا، ورنہ کسی نے کوشش محنت ہی نہیں کی ہے۔ صحابہ کرام لکھا بھی کرتے تھے، یہ صحیح بخاری کی ہی حدیث ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ نے بڑی حدیثیں بیان کی ہیں، تو میں نے حدیثیں بیان کی ہیں، میں نے اپنے سے زیادہ حدیثوں کو محفوظ کرنے والا کوئی نہیں دیکھا سوائے عبداللہ بن عمر کے۔ عبداللہ بن عمر بھی حدیثوں کو محفوظ کرتے تھے، میں بھی کرتا تھا، یاد کرتا تھا۔ انہوں نے مجھ سے زیادہ حدیثیں محفوظ کر لی ہیں۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ میں لکھتا نہیں تھا، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما لکھ لیا کرتے تھے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم احادیث ارشاد فرمایا کرتے تھے،
صحابہ کرام اس وقت بھی لکھ لیا کرتے تھے، باقی صحابہ کرام یاد کر لیا کرتے تھے زبانی طور پر، جس طرح قرآن کریم کو کچھ کاتبین وحی لکھ لیا کرتے تھے، باقی زبانی یاد کر لیا کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر۔ فرق یہ ہے کہ قرآن کریم کو فوراً اس کی تدوین پر زیادہ زور دیا گیا، اس کی وجہ یہ تھی کہ قرآن پاک کے الفاظ بھی اللہ کی طرف سے تھے اور ان کو لفظوں کے ساتھ محفوظ کرنا تھا۔ یہ تھوڑا زیادہ مشکل معاملہ ہے۔ ایک بات آپ نے مجھ سے سنی ہے، آپ کو سمجھ آ گئی ہے، آپ ساری زندگی اس کو بیان کر سکتے ہیں، لیکن قطعاً میرے لفظوں کے ساتھ، 1 گھنٹے کا لیکچر ہے، میرے لفظوں کے ساتھ آپ اس کو بیان نہیں کر سکتے۔ ہاں اس کا مفہوم آپ نے سمجھ لیا ہے، ساری زندگی بیان کریں گے، ہو بہو وہی بات بیان کریں گے، لیکن لفظ وہ نہیں ہوں گے، لفظ آپ کے ہوں گے، معنی و مفہوم جو میں نے بیان کیا اس کا ہوگا۔ تو قرآن کریم چونکہ لفظوں کے ساتھ محفوظ کرنا تھا، قرآن کریم کی تلاوت نماز میں ہوتی تھی اور پھر اس کو ہو بہو اسی طرح لفظ بلفظ، حرف بحرف اور نقطہ بنقطہ پڑھنا تھا، اس لیے اس کو فوراً کتابی صورت میں لایا گیا۔ احادیث میں ایسی شرط نہیں تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات آگے بیان کرنے کے لیے یہ شرط نہیں ہے کہ آپ انہی الفاظ کے ساتھ بیان کریں۔ ہاں بہت ساری احادیث ایسی ہیں جو ہو بہو انہی لفظوں کے ساتھ بیان ہوئی ہیں اور آج ہم تک پہنچی ہیں، جو لفظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے ارشاد فرمائے تھے، لیکن بہت ساری دیگر جو احادیث ہیں وہ اس طرح نہیں آئی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ جو تھے ان کا معنی و مفہوم صحابہ کرام نے اور پھر تابعین نے، پھر ائمہ دین نے ہم تک پہنچایا۔ تو چونکہ قرآن کریم کے الفاظ بھی ہو بہو نقل کرنے تھے، اس لیے اس کو فوراً لکھنا پڑا۔ حدیث کو بھی لکھا گیا لیکن اس اہتمام کے ساتھ کہ کتابوں میں جمع کیا جائے، فوراً خاص کتابیں لکھی جائیں، اس کی ضرورت اس لیے پیش نہیں آئی کہ ان کے حدیث کے الفاظ کو محفوظ کرنا ضروری نہیں تھا، بلکہ مفہوم کو، کیونکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ تھے۔ ایک اللہ کے الفاظ ہیں، خالق، اللہ خالق و مالک ہے، اس کے جو الفاظ ہیں وہ مخلوق نہیں ہیں، وہ اللہ کی صفت ہیں، وہ مخلوق نہیں ہیں، اللہ کے الفاظ اللہ کی صفت ہیں۔ تو قرآن کریم کے جتنے بھی الفاظ ہیں، یہ مسلمانوں کا ایمان اور عقیدہ ہے کہ یہ الفاظ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہیں، معنی مفہوم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہیں وہ الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں احادیث میں، یا پھر بیان کرنے والے صحابہ کرام اور روات کے ہیں، معنی مفہوم جو اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل فرمایا تھا کہ اپنی امت کو یہ تعلیم دیجیے، معنی مفہوم وہی ہے۔ یہ فرق تھا قرآن اور حدیث میں۔ قرآن کریم کے الفاظ بھی محفوظ ہے اور معنی بھی محفوظ ہے، حدیث کے الفاظ اکثر اوقات اس طرح منقول نہیں ہے، لیکن معنی مفہوم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز اس طرح پڑھتے تھے، یہ سارا طریقہ احادیث میں منقول ہے اور قیامت تک محفوظ کر دیا گیا ہے۔ ہاں الفاظ ایک صحابی نے بیان کیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں نماز پڑھی۔ اب یہاں اس پر بھی غور کریں کہ ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل نقل کر رہا ہے، تو اس فعل میں آپ کے الفاظ تو نہیں ہوں گے نا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں نماز پڑھی، یوں حج کیا، یوں زکوٰۃ دی، تو اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ تو نہیں ہوں گے نا، لہٰذا الفاظ کی ضرورت ویسے ہی ختم ہو گئی تھی، معنی مفہوم کی ضرورت تھی اور وہ منتقل ہوتا رہا۔ تو حدیث محفوظ ہوئی ہے، صحابہ کرام لکھ بھی لیا کرتے تھے، اور صحیح بخاری کی حدیث ہے، حجۃ الوداع کے موقع پر ایک شخص نے، یمنی شخص تھا، اس نے آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اللہ کے رسول اکتبوا لی، اللہ کے رسول مجھے کچھ فرامین لکھ کر دیجئے، لکھوا دیجئے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود لکھ نہیں سکتے تھے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ دائمہ ہے، قرآن کریم میں بھی ذکر ہے کہ نبی امی ان کی طرف مبعوث فرمایا، ایک ایسا نبی جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتا۔ اس کا معنی ان پڑھ نہیں کرنا، ویسے اس کا معنی ان پڑھ بھی ہوتا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے یہ لائق نہیں لگتا۔ ویسے تو ان پڑھ کا مطلب جو لکھنا پڑھنا نہیں، وہی معنی ہے نا۔ تو الفاظ کا جو ہے نا وہ بدلاؤ ہے، ہم کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، اور یہ آپ کا معجزہ ہے۔ قرآن کریم نے اسی کو بیان کر کے کافروں کا رد کیا ہے۔ کافر کہتے تھے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن خود بنا لیتے، خود لکھ لیتے ہیں، کوئی انہیں لکھوا دیتا ہے، کوئی انہیں پڑھ کے سناتا ہے، یہ لکھ لیتے ہیں اور پھر آگے بیان کر دیتے ہیں، کیونکہ انہیں بھی اس بات کا پتہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود جو ہے نا وہ نہ شاعر ہیں، نہ اس طرح کی کلام خود بناتے ہیں، نہ خود لکھتے ہیں۔ وہ کہتا تھا کوئی لکھواتا ہے، کفار کہتے تھے
قرآن کریم نے ان کا رد کیا، بتایا کہ نبی یہ امی آپ کی طرف مبعوث ہوئے ہیں، ایسے نبی ہیں جو خود لکھنا پڑھنا نہیں جانتے۔ تو ہر شخص فوراً یہ بات جان لے گا کہ اتنا اعلیٰ کلام جس کو بنانے پہ سارے کفار مل کر بھی قادر نہیں ہو سکے، اتنا اعلیٰ کلام ایک شخص جو لکھنا پڑھنا سرے سے جانتا ہی نہیں وہ کیسے جوڑ سکتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اپنے الفاظ نہیں ہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کی ہے۔ یہ دلیل ہے قرآن کریم، اور یہ دین، یہ حقانیت کی دلیل کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود لکھنا پڑھنا نہیں جانتے۔ صحیح بخاری میں منقول بھی ہے، صلح حدیبیہ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کے الفاظ لکھوائے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھنا پڑھنا جانتے تھے، کچھ اور بھی صحابہ۔ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا من محمد عبد اللہ و رسولہ، من محمد رسول اللہ۔ یہ ہمارا معاہدہ مسلمانوں کا کفار کے ساتھ ہو رہا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ تحریر لکھی جا رہی ہے۔ تو کافروں نے کہا کہ لو نعلم انک رسول اللہ، اگر ہم یہ بات مان لیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو پھر جھگڑا کیا ہمارا آپ سے؟ جنگیں کس چیز کی ہیں؟ ہم آپ کو روک کیوں رہے ہیں مکہ میں جانے سے؟ یہ سارے جو حالات بنے کیوں ہیں؟ اس لیے کہ ہم آپ کو اللہ کا رسول نہیں مانتے، اور آپ تحریر میں لکھوا رہے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور اس پر ہم دستخط کریں گے تو گویا مہر ثبت ہوگی، ہم نے تو آپ کو اللہ کا رسول مان لیا، آپ یہ الفاظ ختم کریں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ آپ رسول اللہ کے الفاظ مٹا دیں اور عبداللہ کے لفظ لکھ دیں کہ اللہ کے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول میں تو نہیں کرتا، میرا نہیں دل مانتا کہ رسول اللہ آپ کے بارے میں جو لکھا ہے میں اس کو کاٹ دوں۔ تو بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ادب مانے آ جاتا ہے کوئی حکم ماننے سے، اور بس اوقات ایسے ہوتا ہے کہ حکم جو ہے وہ غالب آ جاتا ہے ادب سے ہی۔ حالات پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، انسان کے دل کی کیفیت یہ فیصلہ کرے گی کہ یہاں میں نے کون سی بات اس پر عمل کرنا ہے اور کون سی نہیں کرنا۔ کبھی کبھی حکم جو ہے ادب پہ وہ غالب آ جاتا ہے، حکم کو ماننا پڑتا ہے۔ ہم کہتے ہیں جی دیکھیں فلاں بزرگ بیٹھے ہیں، ان کے بیٹھے ہوئے میرا بیان کرنا تو اتنا اچھا نہیں تھا لیکن ان کا حکم ہے، تو ان کا حکم جو ہے ان کے ادب پہ غالب آ گیا تو میں ان کا حکم مانتے ہوئے کچھ تقریر کر رہا ہوں ان کے سامنے۔ اور بس اوقات ایسے ہوتا ہے کہ جو حکم ہوتا ہے اس پر ادب ماننے آ جاتا ہے۔ تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ کے رسول نہیں، میں تو نہیں کروں گا، آپ کے ادب کا یہ تقاضا ہے، میرے سے تو یہ برداشت نہیں ہوتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاتھ رکھو، کہاں لکھے ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پھر ان الفاظ کو مٹا دیا۔ تو یہ واضح دلیل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے۔ تو صحابی کہتے ہیں، یمنی صحابی، جامع ترمذی میں ان کا نام بھی آیا ہے، ابو شاہ ان کا نام تھا۔ تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول میرے لیے لکھوا دیجئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ارشاد فرمایا، صحیح بخاری میں خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پہ یہ الفاظ منقول ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ اکتبوا لی ابی شاہ، ابو شاہ کو لکھ کر دو احادیث، میرے فرامین ابو شاہ کو لکھ کر دو، اور وہ لکھ کر دیے گئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں احادیث کو لکھا جاتا تھا۔ اسی طرح بہت ساری مثالیں ہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک صحیفہ تھا، زکوٰۃ کے احکام اس میں لکھے ہوئے تھے، زکوٰۃ کے احکام۔ وہ صحیفہ کون سا تھا؟ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آخری عمر میں زکوٰۃ کے احکام لکھوا کر رکھے تھے تاکہ اپنے جو عمال ہیں، گورنر ہیں، مختلف علاقوں میں صحابہ کرام مقرر ہیں، ان سب کو تقسیم کر دیے جائے تاکہ وہ اس کے مطابق، اس نصاب کے مطابق زکوٰۃ کو اکٹھا کریں۔ تو اونٹوں کی کیا زکوٰۃ ہے، بکریوں کی کیا زکوٰۃ ہے، سونے چاندی کی کیا زکوٰۃ ہے، کس حالت میں زکوٰۃ ہے، کس حالت میں نہیں ہے، یہ سارے احکام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوا کر رکھے ہوئے تھے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عمر نے اتنی مہلت نہیں دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے ہی فوت ہو گئے، وہ آپ کی تلوار کے دستے میں محفوظ تھے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وہ آئے، اس کے بعد سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے، اور انہوں نے پھر سارے صحابہ کرام کو اور جتنے بھی گورنر تھے مختلف علاقوں میں ان کو پہنچایا کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا اور لکھوایا ہوا نصاب ہے۔ تو وہ قرآن کریم میں نہیں ہے، قرآن کریم میں کہیں نہیں لکھا ہوا کہ اونٹوں کی کیا زکوٰۃ ہے، بکریوں کی کیا زکوٰۃ ہے، حتیٰ کہ سونے چاندی کی کیا زکوٰۃ ہے، اس کا نصاب کیا ہے، کچھ نہیں لکھا ہوا۔ تو یہ احادیث لکھی ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں بھی ہوتی تھیں، صحابہ کرام انہیں لکھتے بھی تھے، یاد بھی کرتے تھے، آگے بھی پہنچاتے تھے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد صحابہ کرام نے
بہت ساری صحیفے اور کتابیں جمع کی جن کے اندر احادیث لکھی. کچھ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں لکھ دی گئی اور کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک کے بعد صحابہ کرام نے خود لکھ کر محفوظ کی. کئی ایک مثالیں ہیں. صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ سیدنا رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مدینہ حرم ہے جس طرح مکہ حرم ہے. مکہ اور اس کے ارد گرد کا علاقہ حرم کا مطلب اس کا ایک خاص احترام ہے. وہاں کسی درخت کو کاٹنا نہیں ہے, کوئی کانٹا بھی توڑنا نہیں ہے, کسی جانور کا شکار نہیں کرنا ہے. یہ ساری باتیں حرم کے احترام میں شامل ہیں. تو صرف مکہ حرم نہیں بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کو بھی حرم قرار دیا. وہ فرماتے ہیں کہ ایک چمڑے پر لکھی ہوئی یہ بات میرے پاس محفوظ ہے, اگر آپ کہتے ہیں تو میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں. چمڑے پر لکھ کر رکھی ہوئی. اس وقت کاغذ اتنا زیادہ نہیں تھا, یا اس وقت عربوں میں اتنا زیادہ نہیں تھا, وجود تھا اس سے پہلے بھی, لیکن وہ اتنا مہنگا تھا یا اس علاقے میں نہیں تھا کہ اس کو افورڈ نہیں کیا جا سکتا تھا. تو عموماً جو درخت تھے بڑے پتوں والے, ان کے پتوں پہ, درختوں کی چھالوں پہ, بڑی جو چوڑی ہڈیاں ہوتی ہیں کندھے وغیرہ کی جانوروں کی, ان کے اوپر, اسی طرح مختلف چیزوں پر وہ محفوظ چمڑے کے اوپر لکھ کر رکھتے تھے. تو وہ کہتے ہیں کہ ایک چمڑے کے اوپر میں نے لکھ کر یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان رکھا ہوا ہے, اگر آپ کہتے ہیں تو میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں. اسی طرح سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان سے کسی نے پوچھا کہ کیا اللہ کی کتاب قرآن کے علاوہ بھی کچھ ہے آپ کے پاس؟ انہوں نے کہا نہیں, قرآن کریم کے علاوہ کیا ہے. انہوں نے پوچھا یہ آپ کے پاس جو صحیفہ لکھا ہوا ہے, یہ جو کچھ چیزیں لکھی ہوئی ہیں آپ کے پاس, اس میں کیا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ اس میں دیت کے اصول ہیں. دیت اگر کسی کو کوئی قتل کر دیتا ہے, ٹھیک ہے, قتل کرنے کے بعد اس کے وارث جو ہیں وہ معاف کر دیتے ہیں قصاص لینے سے کہ ہم اس کی جان تو بخشی کرتے ہیں لیکن اس کے بدلے میں ہم مال لیں گے. تو وہ مال کتنا ہونا چاہیے؟ ایک بندہ قتل ہو جائے اس کی دیت کتنی ہے؟ اور اگر کسی بندے کا کوئی ہاتھ پاؤں وغیرہ اگر یا آنکھ پھوڑ دی جاتی ہے تو اس کی دیت کتنی ہے؟ تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو نقل کی تھی وہ کہتے ہیں اس میں وہ لکھی ہوئی ہے. اسی طرح غلاموں کو آزاد کرنے کے بارے میں جو اسلام کے احکامات ہیں اس میں وہ ہم نے لکھے ہوئے ہیں. اور یہ بھی لکھا ہوا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ لا یقتل مسلم بکافر, کسی مسلمان کو کافر کے بدلے میں قتل نہیں کیا جائے گا. اگر کسی مسلمان سے کوئی کافر قتل ہو جاتا ہے تو اس کے بدلے میں مسلمان کو قتل نہیں کیا جائے گا. ہاں جرمانہ اور دیت جو ہے وہ لی جائے گی اس سے, مطلب اس کے بدلے میں مال تو اس کو دیا جائے گا. مسلمان کے بدلے میں مسلمان کو قتل کیا جائے گا کہ اس نے اس کو کیوں قتل کیا ہے, لیکن کافر کے بدلے میں مسلمان کو قتل نہیں کیا جائے گا. یہ سارے احکام سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں, یہ صحیح بخاری میں منقول ہے کہ یہ اس صحیفے میں لکھے ہوئے ہیں. تو صحیفے اس طرح کے صحابہ کرام کے دور میں بھی موجود تھے. اس کے بعد پھر تابعین کے دور میں صحیفہ حمام بن منبہ بڑا معروف صحیفہ ہے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں حمام بن منبہ. انہوں نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی احادیث کا ایک مجموعہ جمع کیا تھا اور وہ سارا کا سارا صحیح بخاری وغیرہ میں منقول ہے, سارا کا سارا سند کے ساتھ. یعنی امام بخاری اپنی سند سے نقل کرتے ہیں حمام بن منبہ سے, اور وہ سیدنا ابو ہریرہ سے, اور وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں. یہ احادیث صحیح بخاری میں موجود ہیں, لیکن حمام بن منبہ رضی اللہ رحمہ اللہ تعالیٰ تابعی نے بھی ان کو ایک کتابی صورت میں جمع کر رکھا تھا جو اسی دور میں معروف تھا ان کے پاس. اور پھر یہ کچھ عرصہ پہلے اس کا مخطوطہ ملا بھی اور اس کو شائع بھی کیا گیا. وہ شائع شدہ بھی اب مل جاتا ہے صحیفہ حمام بن منبہ. تو اس دور میں صحابہ کرام کے جو شاگرد ہیں تابعین, ان کے دور میں کتابی صورت میں احادیث کا وجود ملتا ہے. احادیث کو اس طرح محفوظ کیا گیا. اور پھر اس کے بعد ائمہ کرام کا دور آتا ہے, اور اس میں تو پھر آپ دیکھیں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ, ان کی موطا ہے, موطا امام مالک. تو مالک النافع عن ابن عمر, اندازہ کریں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کس دور کے ہیں. امام مالک بن انس مشہور امام ہیں, امام مالک رحمۃ اللہ علیہ. ان کے استاد ہیں نافع, اور نافع شاگرد ہیں سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یعنی سیدنا امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ تابعین کے شاگرد ہیں, ان لوگوں کے شاگرد ہیں جو صحابہ کرام کے شاگرد تھے. ایک واسطے کے ساتھ امام مالک صحابہ تک پہنچتے ہیں, اور دو واسطوں کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جاتے ہیں.
یعنی وہ بیان کرتے ہیں مجھے میرے استاد نافع نے بیان کیا. نافع تابعی ہیں جو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے شاگرد ہیں, اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے احادیث نقل کرتے ہیں. تو دیکھیں احادیث کی حفاظت ہوئی ہے. اس دور میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی موطا امام مالک, بڑی مشہور و معروف کتاب ہے, پوری دنیا کے سارے مسلمانوں کے پاس محفوظ حالت میں موجود ہے. اس میں احادیث ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. اسی طرح پھر ان کے بعد امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ, امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ تھوڑے تھوڑے وقفے سے آئے, ان کی کتابیں موجود ہیں. مسند احمد ہزاروں احادیث پر مشتمل انسائکلوپیڈیا حدیث کا, یعنی ہر قسم کی حدیث اس کتاب میں آپ کو مل جائے گی. تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سند کے ساتھ یعنی سورس نقل کر کے احادیث کو محفوظ کر کے امت کو ایک ذخیرہ دے دیا کہ یہ احادیث کا ذخیرہ ہے, میں محفوظ کر کے جا رہا ہوں, اور تا قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو محفوظ کیا ہے. آج تک محفوظ ہے اور قیامت تک محفوظ رہے گا. اس میں نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, ہمارے دینی معاملات, ہمارے دنیاوی معاملات, اخلاقیات, سب کچھ اس میں موجود ہے. اور اس کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ, ان کی کتاب ہے صحیح بخاری, پھر صحیح مسلم ہے, ابو داؤد, نسائی, ترمذی, ابن ماجہ ہے. تو احادیث کی بہت ساری کتابیں پھر لکھی گئیں اور مختلف انداز سے لکھی گئیں. کتابوں کی مختلف کیٹیگریز ہیں, یعنی جو احادیث محفوظ ہوئی ہیں نا, جن کتابوں میں محفوظ ہوئی ہیں ان کے محفوظ کرنے کا انداز مختلف ہے. وہ کیا ہے وہ میں آپ کو آگے بتاتا ہوں کہ کتنی قسم کی احادیث کی کتابیں ہیں. احادیث کی کتابوں کی بہت ساری اقسام ہیں جن میں احادیث کو مدون کیا گیا, جن میں احادیث کو جمع کیا گیا ہے. کچھ کتابیں ایسی ہیں جن میں نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ اس ترتیب کے ساتھ احکام بیان کیے کہ پہلے نماز کا معاملہ ہے, اس سے پہلے طہارت کا معاملہ ہے, پھر نماز کا, پھر اس کے بعد روزہ, حج, زکوٰۃ وغیرہ, اس کے بعد خرید و فروخت کے معاملات ہیں, اس کے بعد جہاد ہے, اس کے بعد یہ سارے معاملات اس ترتیب سے کچھ کتابوں میں منقول ہوئے ہیں. کچھ کتابوں میں یہ ترتیب نہیں ہے, ان کتابوں کی ترتیب اور ہے. ان کتابوں میں کیا ہے کہ ایک ایک صحابی کی احادیث الگ کر دی گئی ہیں, ایک ایک صحابی کی. مثال کے طور پر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کی جتنی بھی احادیث ہیں وہ ایک جگہ آپ کو جمع ملیں گی, چاہے وہ عقیدے کے موضوع پہ ہیں, نماز کے موضوع پہ ہیں, زکوٰۃ کے موضوع پہ ہیں, حج کے موضوع پہ ہیں. ایک ایک صحابی کی احادیث الگ ہے. اور کہیں کوئی امام نے اپنے استاد کے اعتبار سے احادیث کو الگ الگ, میرے کون سے استاد نے مجھے کتنی احادیث بتائیں, اس حساب سے احادیث کو جمع کر دیا. اور کسی کتاب میں ایک ہی ٹاپک کی احادیث کو جمع کیا گیا, ایک چھوٹے سے مسئلے پر پوری کتاب کسی امام نے لکھ کر دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں جتنی منقول احادیث ہیں میں جمع کر کے آپ کو دے رہا ہوں. مختلف کیٹیگریز, مختلف انداز سے احادیث کو تدوین کیا گیا اور جمع کیا گیا. اس حوالے سے جو موٹی موٹی اقسام ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ 4-5 اقسام میں آپ کو بتاؤں گا جو عموماً آپ سنتے رہتے ہیں. آپ پڑھتے ہیں نا, حدیث کی کتاب کا نام پڑھتے ہیں تو اس نام میں وہ چیز مینشن ہوتی ہے کہ یہ حدیث کی تدوین کی کون سی کیٹیگری ہے, نام میں یہ چیز موجود ہوتی ہے. سب سے پہلی جو عموماً بیان کی جاتی ہے وہ ہے الجامع, جامع کتاب. جامع تو صحیح بخاری کا نام بھی ہے الجامع الصحیح, جامع صحیح بخاری. تو جامع اس کتاب کو کہتے ہیں جس میں 8 قسم کے موضوعات کو ڈسکس کیا گیا, یعنی 8 قسم کے موضوعات پر احادیث جمع کی گئی. اس میں 8 قسم کے موضوعات جن میں عقائد ہیں, عبادات ہیں, معاملات ہیں, جہاد ہے, اور پھر آخرت سے متعلقہ امور ہیں, دل کو نرم کرنے والی احادیث ہیں, فتنوں کے بارے میں جو قرب قیامت آنے والے ہیں ان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا ہے وہ ہے, اور پھر قیامت کے دن جو حالات بننے والے ہیں, قیامت کے دن کیا ہوگا, حشر کا کیا معاملہ ہوگا, وہاں کیا کیا ہوگا, یہ سارا کچھ. تو 8 قسم کے معاملات یہ جامع نام کی کتابوں میں ڈسکس کیے گئے ہوتے ہیں, یعنی ان 8 موضوعات پر احادیث ان کتابوں میں جمع کی گئی ہوتی. تو جامع صحیح بخاری کو الجامع کہا جاتا ہے. اس طرح اور بھی کچھ جامع کتابیں ہیں. تو صحیح بخاری کو آپ یاد رکھیں بطور مثال کہ جامع کی ایک مثال جو ہے وہ صحیح بخاری بھی ہے, ٹھیک ہے. تو اس کے بعد کچھ کتابیں ہیں جن کو سنن کہتے ہیں. یہ جو ہماری سنن اربع ہیں, سنن ابی داؤد ہے, سنن ترمذی ہے, سنن نسائی ہے, سنن ابن ماجہ ہے, یہ سنن ہیں. ان میں سے ترمذی کو جامع بھی کہا جاتا ہے. آپ جس طرح لکھا ہوا پڑھیں گے بعض کتابوں میں سنن ترمذی میں یہ حدیث ہے,
کئی جگہ آپ لکھیں گے جامع ترمذی میں یہ حدیث ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جامع ترمذی میں ان 8 موضوعات پر احادیث موجود ہیں، جس طرح صحیح بخاری میں 8 موضوعات کو کور کیا گیا ہے. ٹھیک ہے، باقی کچھ کتابیں ہیں، کچھ موضوعات ان میں کم ہوتے ہیں. سنن میں یہ 8 کے 8 موضوعات نہیں ہوں گے، کچھ موضوعات ان میں سے کم ہوں گے. تو سنن ان کتابوں کو کہتے ہیں جن میں فقہی ترتیب کے مطابق، فقہی ترتیب یعنی ہماری زندگی کی عملی جو ترتیب ہے، ایک مسلمان کے عمل کی جو ابتدا ہے، اس نے سب سے پہلے کیا کام کرنا ہے. سب سے اہم چیز وہ نماز ہے نا عملی طور پر. تو نماز سے پہلے طہارت ضروری ہے، طہارت کا بیان پہلے ہوگا، اور طہارت میں بھی پہلے وضو کا بیان ہوگا، پھر غسل کا بیان ہوگا، پھر کس کس موقع پر غسل واجب ہوتا ہے، کس کس موقع پر غسل مستحب ہوتا ہے، وضو کن کن امور سے ٹوٹ جاتا ہے، یہ ساری ترتیب کے ساتھ بیان ہوگی. طہارت کے احکام ہیں، اس کے بعد پھر نماز کے احکام ہیں. نماز میں بھی پہلے نماز کی حیت اور کیفیت ہے، شروع کیسے کرنی ہے، رکوع کیسے کرنا ہے، سر کیسے اٹھانا ہے رکوع سے، پھر سجدے میں جانا ہے، ساری نماز، پھر نماز میں پڑھنا کیا ہے، وہ سارے معاملات ڈسکس ہوئے ہیں ایک ترتیب کے ساتھ. فرضی نمازوں کا ذکر پہلے ہوگا، پھر نفلی نمازوں کا ہوگا، پھر ان نمازوں کا جنگ میں نماز کیسے پڑھنی ہے، یہ سارے معاملات. تو بہرحال سنن ان کتابوں کو کہتے ہیں جن کتابوں میں ہماری زندگی کی عملی ترتیب کے مطابق احادیث کو جمع کیا گیا. سب سے بڑی جو ہماری ایک مسلمان کی عملی زندگی میں اہمیت ہے وہ طہارت کی ہے نا، کیونکہ نماز اس نے پڑھنی ہے تو طہارت حاصل کر کے، قرآن پڑھنا ہے طہارت حاصل کر کے، اور وہ بہت سارے معاملات طہارت سے منسلک ہیں. تو طہارت سے شروع ہوں گے، اس کے بعد پھر نماز کے مسائل ہوں گے، پھر روزے کے ہوں گے، پھر حج کے ہوں گے، پھر زکوٰۃ کے ہوں گے. جب یہ عبادات ختم ہو جائیں گی پھر معاملات آئیں گے. خرید و فروخت کیسے کرنی ہے، لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے تو کیسے کرنا ہے، دیت کے کیا معاملات ہیں، قصاص کے کیا معاملات ہیں، پھر آگے اخلاقیات ہیں، سچ بولنا ہے اور جھوٹ نہیں بولنا ہے، رشوت نہیں، یہ سارے معاملات ایک ترتیب کے ساتھ آتے ہیں. ان کتابوں کو کہتے ہیں سنن. تو ان میں سے آپ کہہ سکتے ہیں سنن نسائی ہے، سنن ابن ماجہ ہے، سنن ابی داود ہے، ٹھیک ہے، اور ترمذی سنن بھی ہے اور جامع بھی ہے. اس میں دونوں چیزیں جمع کر دی گئی. اس کے بعد ہے المسانید. المسانید مسند کی جمع ہے. یہ آپ پڑھتے ہیں مسند احمد میں یہ حدیث ہے، مسند ابی یعلا میں ہے، مسند ابی عوانہ میں ہے، مسند حمیدی میں ہے. تو مسند کس کتاب کو کہتے ہیں؟ مسند ایسی کتاب کو کہتے ہیں عمومی طور پر مسند کی تعریف یہ ہے کہ جس میں ہر صحابی کی احادیث کو الگ الگ جمع کر دیا گیا، یعنی موضوعات کے اعتبار سے نہیں، ہماری فقہی اور عملی ترتیب کے مطابق نہیں، بلکہ ایک ایک صحابی کے اعتبار سے. سب سے پہلے وہ افضل ترین صحابی سے شروع کریں گے، مثال کے طور پر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. ان کی جتنی احادیث ہیں جس موضوع پر ہیں وہ ساری کی ساری ایک جگہ جمع ہو جائیں گی. اس کو وہ کہیں گے کہ مسند ابی بکر صدیق، یہ خلیفہ اول ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مسند، یعنی ان سے منقول تمام احادیث ہیں. پھر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر سیدنا عثمان، پھر سیدنا علی، اس کے بعد پھر مراتب کے اعتبار سے. اور جب یہ کچھ بڑے صحابہ کرام ان کا بیان ہو جائے گا، اس کے بعد پھر حروف تہجی کے اعتبار سے شروع کر دیں گے. سب صحابہ کرام کی احادیث الگ الگ، چاہے وہ کسی بھی موضوع پر ہوں، الگ الگ ذکر کر دیں گے. اس کو کہتے ہیں مسند. تو مسند احمد اس کی بڑی واضح مثال ہے. آپ مسند احمد کو اگر کھولیں گے، جو مسند احمد امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی تھی، تو اس میں آپ یہی پائیں گے کہ فلاں صحابی کی احادیث یہ ہیں، فلاں صحابی کی یہ ہیں، فلاں صحابی کی یہ ہیں، فلاں صحابی کی یہ ہیں. تو مسند اس کی جمع ہے مسانید، ایسی کتابیں جو مسند کی طرز پر لکھی گئی، یعنی جس میں ایک ایک صحابی کی احادیث کو الگ الگ لکھا گیا، جمع کر دیا گیا ہے. اس کے بعد المعاجم، معجم کی جمع ہے معجم. ہاں پڑھتے ہیں معجم کبیر طبرانی، معجم اوسط طبرانی، معجم صغیر طبرانی. تو معجم کا جو لفظ ہے یہ ایک حدیث کی خاص، یعنی کتابوں کی خاص کیٹیگری ہے. حدیث کی تدوین اس میں ایک الگ انداز سے کی گئی. وہ انداز کیا ہے؟ عموماً یہ ہوتا ہے کہ جو امام ہے، امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ، وہ اپنے استادوں کے ناموں کے حساب سے ان کی حدیثیں الگ الگ جمع کر دیں. میرے فلاں استاد کی ساری احادیث یہ ہیں، میرے دوسرے استاد کی ساری احادیث یہ ہیں، میرے تیسرے استاد کی ساری احادیث یہ ہیں. اپنے استادوں کے اعتبار سے وہ احادیث کو، استادوں کے ناموں کے اعتبار سے. مسند اور معجم میں فرق یہ ہے کہ ایک دوسرے سے عموماً الٹ ہوتے ہیں. مسند میں یہ ہوتا ہے کہ سب سے اوپر والا جو راوی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرنے والا یعنی صحابی، اس کے اعتبار سے احادیث کو جمع کیا گیا ہے. اور معجم یہ ہے کہ امام کا جو استاد ہے،
حدیث کے یعنی سند کے شروع والا جو حصہ ہے اس کے اعتبار سے امام کے استاد کے نام کے اعتبار سے حدیث کو الگ الگ جمع کر دیے، اس کو معجم کہتے ہیں۔ اسی طرح کچھ کتابیں ہیں اجزاء کے نام سے، اجزاء جز ان کی جمع ہے، جز ٹکڑے کو کہتے ہیں۔ تو جز ایسی کتاب کو کہتے ہیں جس میں ایک موضوع کی احادیث کو، چھوٹا سا موضوع، یعنی وہ نماز میں سے بھی ایک چھوٹا سا موضوع ہے، جس طرح امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جز رفع الیدین لکھی ہے۔ جز رفع الیدین کسے کہتے ہیں؟ یعنی پوری نماز کا بھی بیان نہیں ہے، نماز میں ایک جو معاملہ رفع الیدین کا ہاتھ اٹھانے ہیں، کہاں کہاں اٹھانے ہیں، کب کب اٹھانے ہیں، تو اس معاملے میں جتنی احادیث تھیں وہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب میں جمع کر دی، چھوٹی سی کتاب ہے، اس کو کہتے ہیں جز رفع الیدین۔ اسی طرح امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور کتاب لکھی ہے جز القراء خلف الامام، نماز میں قراءت کے بارے میں جو احادیث آئی ہیں ان کو الگ جمع کر دیے، امام کے پیچھے پڑھنا ہے کہ نہیں پڑھنا، کب پڑھنا ہے کب نہیں پڑھنا، کیا احکامات ہیں، کون سی احادیث ہیں، وہ ساری کی ساری امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس جز میں جمع کر دی۔ تو جز اس کتاب کو کہتے ہیں جس میں ایک بڑے مسئلے میں سے ایک چھوٹا سا پہلو اس کو مستقل طور پر ایک کتاب کی صورت میں جمع کر دیا جائے، اس کے بارے میں جتنی احادیث آئی ہیں، جس صحابی سے آئی ہیں، جس استاد سے لی ہیں، وہ ساری کی ساری اس میں جمع کر دی جائیں، اس کو جز کہتے ہیں۔ بس اوقات بعض ائمہ نے اپنے کسی ایک خاص استاد کی حدیثیں جمع کر دی، کسی ایک استاد کی، اس کو بھی جز کہہ دیتے ہیں، لیکن عموماً موضوع کے اعتبار سے یعنی ایک چھوٹے سے موضوع پر ایک پوری کتاب لکھ دینا، اس کے بارے میں جتنی بھی احادیث ہیں ان کو جمع کر دینا، ایسی کتاب کو کہتے ہیں جز، اس کی جمع اجزاء ہے۔ تو یہ موٹی موٹی کچھ اقسام ہیں کتابوں کی۔ جامع ہے سب سے پہلے، جامع کتاب کسے کہتے ہیں؟ جس میں 8 موضوعات کے متعلق تمام احادیث کو جمع کرنے کی کوشش کی گئی ہو، ٹھیک ہے۔ اب صحیح بخاری میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی یہ شرط تھی کہ میں صرف صحیح احادیث جمع کروں گا، اور صحیح میں سے بھی جو اونچے درجے کی ہوں گی، تو انہوں نے اپنی شرط کے مطابق احادیث کو، یہ مطلب نہیں کہ انہوں نے ساری جمع کی ہوں، لیکن اپنی شرط کے مطابق انہوں نے وہ احادیث جمع کی ہیں اس میں۔ اسی طرح دیگر جامع ترمذی میں بھی ایسے ہی ہے، یعنی ایک موضوع 8 موضوعات جن میں عقائد ہیں، عبادات ہیں، رقاق ہیں، سیر ہیں، اس کے بعد فتن ہیں، جو فتنے قرب قیامت واقع ہونے ہیں، پھر آخرت کے دن کے حالات کیا ہیں، سب کو مطلب ڈسکس کیا گیا ہے 8 موضوعات کو۔ ویسے تو حدیث کی کتاب آپ دیکھیں گے تو اس میں مطلب جو چیپٹرائزیشن ہے، کتاب جسے کہتے ہیں، کتاب الصلاۃ ہے، کتاب الزکوٰۃ ہے، تو صحیح بخاری میں 100 کے قریب ہیں، یہ 100 کے قریب ہیں، لیکن موٹے موٹے جو موضوعات ہیں، مثلا اب نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ سارا کا سارا تو عبادات میں آ جاتا ہے نا، ایک بڑا موضوع بن گیا۔ تو اس طرح 8 بڑے بڑے موضوعات پر جن کتابوں میں احادیث موجود ہوتی ہیں ان کو جامع کہتے ہیں، جیسے جامع صحیح بخاری ہے۔ تو جو کتابیں ہماری فقہی اور عملی ترتیب کے مطابق ہماری زندگی میں جو ہمیں پیش آنے والی ترتیب ہے عملی طور پر، مطلب ہم طہارت سب سے پہلے ضروری ہے، پھر نماز ہے، پھر روزہ ہے، حج، زکوٰۃ، اور پھر معاملات ہیں، جن کتابوں میں اس ترتیب کو مد نظر رکھا گیا ہے، لیکن ان 8 موضوعات کو پوری طرح کور نہیں کیا گیا، ان کو کہتے ہیں سنن، جیسے سنن ابن ماجہ ہے، سنن ابی داؤد ہے، سنن نسائی ہے، اور جامع ترمذی جامع بھی ہے اور سنن بھی ہے، اس میں دونوں خصوصیات موجود ہیں۔ تو اس کے بعد ہے مسانید، مسند اس کتاب کو کہتے ہیں جس میں ہر صحابی کی احادیث کو الگ کر دیا، ہر صحابی کی ایک الگ کتاب ہے۔ مثال کے طور پر یہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی احادیث پر مشتمل کتاب ہے، اس کی ایک جلد بن گئی۔ مثال کے طور پر سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی احادیث کی 2-3 جلدیں بن گئیں، وہ الگ ہیں۔ اس طرح ہر صحابی کی الگ الگ حدیثیں جمع کی گئی ہیں۔ اسی طرح معاجم ہیں، معجم، جس طرح معجم طبرانی ہے، تو اس نام سے 3 کتابیں تو امام طبرانی نے لکھی ہیں، ایک معجم کبیر ہے، ایک معجم صغیر ہے، ایک معجم اوسط ہے۔ تو اس میں امام جو ہوتا ہے وہ اپنے استاد کے اعتبار سے حدیث کو نقل، اپنے ایک استاد کی ساری حدیثیں ایک جگہ پر، وہ چاہے کسی بھی صحابی سے ہوں اور کسی بھی موضوع پر ہوں، لیکن ایک استاد سے سنی ہے وہ سب الگ کر لی، دوسرے استاد سے سنی ہے وہ الگ کر لی، تیسرے استاد سے سنی ہے الگ کر لی، پھر ان کو ایک جگہ جمع کر دیا، اس کو کہتے ہیں معجم۔ اور جز ایسی کتاب کو کہتے ہیں جس میں کسی ایک چھوٹے سے مسئلے پر ساری احادیث کو جمع کیا گیا، جس طرح جز رفع الیدین ہے، جز القراءت ہے، امام کے پیچھے قراءت کرنے کے بارے میں چھوٹا سا مسئلہ ہے۔ نماز میں کتنے سارے مسائل ہیں، سینکڑوں، ان میں سے ایک مسئلہ یہ ہے، دوسرا مسئلہ رفع الیدین کا ہے، اور مختلف محدثین نے مختلف اور بھی کتابیں لکھی اسی طرح۔
تو یہ اس کو کہتے ہیں جز. تو یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ حدیث کی تدوین ہوئی ہے، حدیث کو جمع کیا گیا ہے اور مختلف انداز سے جمع کیا گیا. اگر یہ کوئی ٹیمپریری اور عارضی سا معاملہ ہوتا تو حدیث کی اس قدر حفاظت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں لکھنے کی بات، صحابہ لکھ رہے ہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں رشک کرتا تھا، میرے سے زیادہ تو حدیثیں کسی کے پاس نہیں، لیکن عبداللہ بن عمر کے پاس ہیں، اس نے لکھی ہوئی ہیں. وہ لکھ لیا کرتے تھے ساتھ ساتھ. ظاہر ہے لکھنے اور یاد کرنے میں تو فرق ہے. لکھتا تو انسان لکھتا چلا جاتا ہے، بعد میں یاد رکھنا اس کے لیے اس کو کوئی مشکل نہیں، لکھا ہوا ہے. لیکن جس نے حافظے سے اسی وقت یاد کرنی ہے، اس نے ظاہر ہے اس حساب سے سننی ہے، پھر ان کو یاد رکھنا ہے، وہ تھوڑی احادیث کو لکھے گا. لیکن اس کے باوجود جب بیان کی ہیں، یہ جو آبزرویشن تھی یہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنی تھی، یا انہوں نے جو سمجھا ان کے شعور میں ایسے تھا کہ عبداللہ بن عمر نے زیادہ حدیث محفوظ کر لی. لیکن جب بیان ہوئی ہیں، ہمارے پاس پہنچی ہیں، تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی احادیث جو ہے نا وہ فی الواقع زیادہ ہیں سیدنا عبداللہ بن عمر سے بھی. لیکن ثابت یہ ہو گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی احادیث کو لکھا جاتا. اور پھر آپ نے حکم دیا فلاں صحابی کو لکھ کر دو، اور آپ نے لکھ کر رکھے بھی کچھ احکامات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سیدنا ابوبکر صدیق، پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان کے پاس رہے، پھر امت تک پہنچے. اسی طرح سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لکھی ہوئی کچھ حدیثیں ہیں، جیسا میں نے آپ کو بیان کیا. رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مدینہ کے حرم ہونے کے بارے میں حدیث لکھی ہوئی ہے. تو بہت ساری مثالیں دور نبوی میں، دور صحابہ میں ہیں، دور تابعین میں ہیں. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد حمام بن منبہ، وہ ان کی حدیثوں کا ایک مجموعہ تیار کر کے رکھا ہوا انہوں نے کہ یہ سیدنا ابو ہریرہ کی حدیثیں میں نے جمع کی ہوئی ہیں. یہ گویا کہ ایک جز لکھا انہوں نے اس دور میں، جس کو صحیفہ کا نام دیا. بعد میں اس کو جز بھی کہا جاتا ہے. کہا جا سکتا ہے کہ ایک اپنے استاد کی حدیثیں الگ کر کے جمع کر لیں بس، باقی تو انہوں نے دیگر بھی صحابہ سے حدیثیں سنی ہوں گی، لیکن صرف سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیثیں انہوں نے جمع کر لیں، جو ساری کی ساری صحیح بخاری وغیرہ میں بھی منقول ہوئیں اور بعد میں کتابی صورت میں بھی شائع ہو گئی. اس کے بعد امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ہیں، تبع تابعی ہیں. نافع جو تابعی ہیں شاگرد ہیں مالک اور نافع ابن عمر، چھوٹی سی سند ہے، تو انہوں نے حدیثیں نقل کیں اور اپنی باقاعدہ ایک کتاب فقہی ترتیب کے مطابق لکھی، جس میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ سارے معاملات کو حدیث کے مطابق انہوں نے ڈسکس کیا کہ حدیث ایسے ہے، اس سے یہ مسئلہ ثابت ہوتا ہے، حدیث یہ ہے، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے، نماز کو ایسے پڑھنا ہے، روزہ ایسے رکھنا ہے، حج ایسے کرنا ہے، زکوٰۃ ایسے دینی. پھر دیگر ائمہ ہیں جو ہمارے سیاہ ستہ کے معروف مؤلفین ہیں، امام بخاری ہیں، مسلم ہیں، ابو داؤد ہیں، ترمذی ہیں، نسائی ہیں، ابن ماجہ ہیں، انہوں نے کتابیں لکھیں. اس کے بعد بھی بہت سارے، میں نے آپ کو بتایا کہ کئی طرح سے 5 تو کتابیں میں نے ابھی آپ کو بتائی ہیں نا، اس کے علاوہ اور بھی اقسام ہیں حدیث کو جمع کرنے کے، تدوین کے حوالے سے. تو حدیث کی بھی حفاظت ہوئی ہے. جس طرح قرآن کریم محفوظ ہو کر ہم تک پہنچا ہے، حدیث بھی محفوظ ہو کر ہم تک پہنچی ہے. اور آج ہم شرح صدر کے ساتھ اپنے دین پر عمل کر رہے ہیں. اگر یہ مشکوک معاملہ ہوتا تو ہمیں شرح صدر نہ ہوتی، جبکہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا، قل، اے نبی آپ فرما دیجئے، ھذہ سبیلی، یہ میرا راستہ ہے، ادعو الی اللہ، میں اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں، علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، میں خود بصیرت پر ہوں، کسی قسم کا کوئی شک و شبہ، ڈاواں ڈول نہیں ہوں، پتہ نہیں میرے پاس جو وحی آتی ہے وہ صحیح ہے یا نہیں ہے، اللہ کی طرف سے ہے یا نہیں، ایسا کوئی شک و شبہ مجھے نہیں ہے. میں علی وجہ البصیرت، یقین کے ساتھ اپنے اس دین پر قائم ہوں، ومن اتبعنی، اور میری جو پیروی کرنے والے لوگ ہوں گے وہ بھی بالیقین دین پر عمل کریں گے. اگر یہ معاملہ مشکوک ہو، خدا نہ خواستہ حدیث والا، تو ہم نہ نماز بالیقین پڑھ سکتے ہیں، نہ روزہ بالیقین رکھ سکتے ہیں. ہم کہیں گے جی بس نقل تو ایسے ہی ہوا، پتہ نہیں ثابت ہے تو ہوتا ہے کہ نہیں، فی الواقع حقیقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا یا کیا ہے یا نہیں. تو حدیث محفوظ ہے، اسی لیے ہم شرح صدر کے ساتھ پڑھتے ہیں. اور عبادت ہوتی شرح صدر کے ساتھ، جس میں شک و شبہ ہو وہ عبادت نہیں ہوتی. انسان اس کو پتہ نہیں میں جو کہہ رہا ہوں صحیح کہہ رہا ہوں یا نہیں کہہ رہا ہوں، وہ کون سی عبادت ہے؟ عبادت تو ہے کاننا کا ترا ہو، گویا کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں، اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے. آپ اگر اتنا اپنے اندر وہ کانفیڈنس نہیں پیدا کر سکتے، اتنا اپنے آپ کو پابند نہیں کر سکتے کہ گویا آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں، پھر کم از کم اتنا تو ہے کہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے. تو احسان کا درجہ کیا ہے، اعلیٰ درجہ کیا ہے کہ گویا آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں. تو جب انسان ایک گویا کے، ویسے تو اللہ کو دیکھنا دنیا میں ممکن نہیں، اگر انسان کسی کو دیکھ رہا ہو، کسی افسر کو کسی بڑے عہدے والے کو دیکھ رہا ہو، تو اس کے سامنے کتنے وہ اہتمام کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، اس کے اندر کوئی سستی نہیں ہوتی، اس وقت اس کی سوچ بھی کسی اور طرف نہیں جاتی
کہ میں کس کے سامنے کھڑا ہوں، بہت بڑا افسر ہے، میں نے بولنا ہے یا میں نے کوئی حرکت کرنی ہے تو وہ میری حرکت کو بھی دیکھ رہا ہے. تو وہ جب بندہ دیکھ رہا ہو تو زیادہ محتاط ہوتا ہے. تو یہ کنڈیشن کب پیدا ہوتی؟ جب انسان کو یقین ہو. جب وہ شک میں ہے، پتہ نہیں یہ ہوا بھی ہے کہ نہیں، تو پھر اس نے کیا عبادت کرنی؟ تو عبادت یقین کے ساتھ ہوتی ہے اور شرح صدر کے ساتھ ہوتی ہے. تو ہم اللہ کے فضل و کرم سے مسلمان شرح صدر کے ساتھ، قرآن کریم بھی ہمارے پاس حفاظت کے ساتھ پہنچا ہے اور احادیث بھی حفاظت کے ساتھ پہنچی ہیں، اور تا قیامت یہ دین حفاظت کے ساتھ موجود رہے گا جب تک ایک مسلمان بھی دنیا میں ہے. جب مسلمان ختم ہو جائیں گے، خیر ختم ہو جائے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس وحی کو اٹھا لے گا. قرآن کریم بھی صفحات سے اٹھا لیا جائے گا، لوگ خالی صفحے دیکھیں گے. پھر اس وقت قیامت قائم ہو جائے گی، پھر شر آ جائے گا. پھر دنیا کے قائم رہنے کا وجود، دنیا کے قائم رہنے کا جو سبب ہے وہ ختم ہو جائے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب خیر دنیا میں موجود ہے، ایک شخص بھی اللہ کا نام لیوا دنیا میں موجود ہے، قیامت قائم نہیں ہوگی. اور جب ایک شخص بھی نہیں رہے گا تو فوراً قیامت قائم ہو جائے گی. کیونکہ دنیا اسی لیے قائم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کیا جا رہا ہے، اللہ کے نام لیوا دنیا میں موجود ہیں، اللہ کی طرف دعوت دینے والے حقیقی علماء دنیا میں موجود ہیں. جب یہ سلسلہ ختم ہو جائے گا پھر قیامت قائم ہو جائے گی. تو یہ ہے حدیث، اس کی حفاظت اور اس کی تدوین.